اور دوسرا مطلب یہاں سے وہ مشرکین مکہ جب نبی علیہ السلام کو صحابہ کرام کو ستایا، وہاں سے مکہ سے نکالا، مدینہ میں نبی علیہ السلام آئے، پھر وہاں پہ رہے، یعنی مکہ میں ان کا رہنا مشکل کر دیا تھا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں تمہارے اوپر۔ اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، جب ارادہ کر لیا تھا قوم نے ان یبسطوا، یہ کہ بڑھائیں، الیکم تمہاری طرف، ایدیہم اپنے ہاتھ، فکف ایدیہم عنکم، پس روک دیا ان کے ہاتھوں کو تم سے، واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، وعلی اللہ، اور اللہ تعالیٰ ہی پر فلیتوکل المؤمنون، بس چاہیے کہ ایمان والے بھروسہ کریں۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ، البتہ تحقیق ہم نے لیا تھا، میثاق بنی اسرائیل سے پکا وعدہ، وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَیْ عَشَرَ نَقِیبًا، اور کھڑا کیا تھا ان میں 12 نقیب، وقال اللہ، اور کہا اللہ تعالیٰ نے، انی معکم، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، لئن اقمتم الصلاۃ، البتہ اگر تم قائم کرو نماز، وآتیتم الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وآمنتم برسولی، اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، وعزرتموہم، اور مدد کرو تم اس کی کافروں کے خلاف، وأقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور تم اللہ تعالیٰ کو قرض دو قرض حسنا، لأکفرن عنکم سیئاتکم، البتہ میں ضرور مٹا دوں گا تم سے تمہارے گناہوں کو، اور البتہ تمہیں ضرور داخل کروں گا ایسے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ فمن کفر بعد ذلک، پس جس نے کفر کیا اس کے بعد تم میں سے، فقد ضل سواء السبیل، بس تحقیق وہ گمراہ ہو گیا سیدھے راستے سے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ، یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت علیکم جو تمہارے اوپر ہے، جو اللہ کی نعمتیں تمہارے اوپر ہیں ان نعمتوں کو یاد کرو، اپنا وعدہ پورا کرو، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارو۔ یہ مقصد ہے کہنے کا، یعنی وہ وعدہ کیا تھا، وہ نعمتیں کیا تھی، یعنی وہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں کی تھی وہ کیا ہے، جو اللہ پاک کیا یاد کرانا چاہتے ہیں۔ یہاں پہ علماء نے 2 تفسیریں بیان کی ہیں اس کی۔ پہلی تفسیر تو یہ ہے کہ یہاں سے مراد ہے صلاۃ خوف۔ کیا مراد ہے؟ صلاۃ خوف، چونکہ صلاۃ خوف جب نازل ہوئی تھی نا، اس سے پہلے نبی علیہ السلام نے ظہر کی نماز پڑھی، مشرکین کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی، کافروں کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی، ظہر کی نماز پڑھی۔ اب جب ظہر کی نماز پڑھی نا، کافر بعد میں نا وہ بڑے پچھتائے، یہ تو سارے کھڑے ہوئے تھے، ایک دم حملہ کر کے سب کو ہلاک کر دیا، جب بڑا آسان تھا، یہ تو مشکل ہی نہیں تھا۔ اب کسی نے کہا نہیں، مسئلہ ہی کو نہیں، اگر ایک اور نماز آنے والی ہے عصر کی نماز، اس کو تو یہ بڑا محبوب سمجھتے ہیں، تو اب نماز وہ آئے گی نا، اب دوبارہ پڑھیں گے تو پھر ان کے اوپر ایک بار ہی حملہ کر دیں گے، سب کو تہس نہس کر کے رکھ دیں گے۔ لیکن کیا ہوا، اللہ پاک کی طرف سے عصر سے پہلے اصلاۃ خوف کا حکم آ گیا کہ آدھوں نے نماز پڑھنی ہے اور آدھوں نے کافروں کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تاکہ وہ ایک بار تمہارے اوپر حملہ نہ کر دیں۔ کیسے نماز پڑھنی، سارا پیچھے جناب گزر چکا ہے۔ مطلب صلاۃ خوف مکمل یہاں پہ نازل ہوئی، پھر تو رب العالمین نے فرمایا وہ نعمت یاد کرو، کیسی بڑی نعمت تھی، میں نے تمہیں صلاۃ خوف کا حکم دے دیا، وغیرہ تمہارے اوپر وہ ایک بار حملہ کرتے تم سب کو شہید کر دیا جاتا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے تمہارے اوپر یہ حکم نازل کر کے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، اس احسان کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارو۔ اور دوسرا مطلب یہاں سے وہ مشرکین مکہ جب نبی علیہ السلام کو صحابہ کرام کو ستایا، وہاں سے مکہ سے نکالا، مدینہ میں نبی علیہ السلام آئے، پھر وہاں پہ رہے، یعنی مکہ میں ان کا رہنا مشکل کر دیا تھا۔
نبی علیہ السلام کا مکہ میں رہنا، صحابہ کرام کا مکہ میں رہنا مشکل کر دیا تھا۔ پھر نبی علیہ السلام وہاں سے آ کے مدینہ میں تشریف لے، وہاں سے پھر نبی علیہ السلام کو حکومت ملی، پھر وہاں سے نبی علیہ السلام واپس تشریف لائے مکہ میں، پھر وہاں پہ ان کی حکومت قائم کی۔ یہ فرمایا جا رہا، دیکھو یاد کرو نعمت کو، تم کیا تھے، تمہیں وہاں سے کیسے بھاگنا پڑا تھا، آج تم واپس آ کے پھر حکومت کر رہے ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے اگر صلاۃ خوف ہو پھر تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاتھ روکے ہیں، فکف ایدیہم عنکم، ان کے ہاتھ تم سے روکے۔ مشرکین مکہ نے جب نبی علیہ السلام کو وہاں سے نکالا ہے، صحابہ کے کرام کو تکلیفیں دی ہیں، نہیں دی ہیں؟ صحابہ کو بڑی تکلیفیں دی ہیں، نبی علیہ السلام کو بڑی تکلیفیں دی ہیں، پھر وہاں سے کیسے ہاتھ روک لیا؟ نماز خوف مراد لیں پھر تو سارا کچھ ٹھیک معلوم ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہے کہ وہ مارنا شروع، عصر کے ٹائم انہوں نے مارنا تھا، لیکن رب العالمین نے عصر سے پہلے صلاۃ خوف کا حکم نازل کر دیا، بچ گئے۔ تو اب اگر یہاں پہ یہ مراد لیا جائے کہ نبی علیہ السلام مکہ سے جناب مدینہ میں تشریف لائے، وہاں تو بڑی مار پڑی نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کو، بڑا کچھ ان کو ظلم ہوئے، ستم ہوئے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کے اوپر۔ پھر مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ جیسا چاہتے تھے ویسا نہیں ہوا، وہ چاہتے تھے ان کو مار کے ختم کر دیں، لیکن صحابہ ختم نہ ہوئے۔ اب تمہیں ختم نہ کرنا یہ میرا بڑا احسان ہے تمہارے اوپر، لہٰذا اس احسان کو یاد کرو اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارو۔ اذ ہم قوم، جب ارادہ کر رہے قوم نے، ان یبسطوا الیکم ایدیہم، کہ تمہاری طرف چلائیں اپنے ہاتھوں کو، فکف ایدیہم عنکم، بس روک دیے ان کے ہاتھوں کو تم سے، واتقوا اللہ، لہٰذا اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ تعالیٰ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ بھروسہ صرف کس پہ ہونا چاہیے؟ اللہ پہ ہونا چاہیے، یعنی نتیجہ اللہ پہ چھوڑنا چاہیے، انسان کو عمل کرتے رہنا چاہیے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ، اب جب انسان پیچھے چونکہ باتیں چلی آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا کرو، اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا کرو، اگر وعدہ پورا نہیں کرو گے، دیکھو یہودیوں کے ساتھ کیا ہوا، دیکھو مشرکین مکہ کے ساتھ کیا ہوا، دیکھو عیسائیوں کے ساتھ کیا ہوا، تو اللہ انہی میں سے ایک نمونہ بیان کیا جا رہا ہے، دیکھو جن لوگوں نے وعدہ پورا نہیں کیا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، جن لوگوں نے وعدہ پورا کیا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ، اور البتہ تحقیق اللہ پاک نے وعدہ لیا تھا بنی اسرائیل سے، وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نقیبا، اور اللہ پاک نے کھڑا کر دیا تھا ان میں سے 12 سردار، نقیب کہتے ہیں سردار کو، 12 نگران وہاں پہ اللہ پاک نے بنا دیے ان کے۔ وجہ کیا تھی؟ یہ 12 نگران کیوں بنائے؟ چونکہ 12 بیٹے تھے، یہ کتنے بیٹے تھے؟ 12۔ اب 12 کے 12 بیٹوں کی جو آگے اولاد ہوئی تو 12 قبیلے کہلوائے، وہ الگ الگ قبیلہ بن گیا۔ اب جب الگ الگ قبیلہ بنا تو پھر ہر قبیلے کا اوپر ایک سردار مقرر کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے۔ جب سردار مقرر کیا، وہ سردار کیسا تھا کہ تم نے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل کروانا ہے، تو نگران ہے، اپنے خاندان کا، اپنے قبیلے کا تو نگران ہے، تو نے اپنے خاندان سے احکامات کے اوپر عمل کروانا ہے، دوسرے خاندان کے اوپر تو نے کروانا ہے، تیسرے کے اوپر تو نے، یعنی 12 کے 12 خاندانوں قبیلوں کے اوپر ایک سردار مقرر کر دیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے۔ وقال اللہ انی معکم، اور ساتھ ساتھ فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں، کہ اچھا عمل کرے گا تب میں دیکھتا ہوں، کوئی برا عمل کرے گا تب میں دیکھتا ہوں۔ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز قائم کرتے رہے، وآتیتم الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے، وآمنتم برسولی، اور تم ایمان لائے میرے رسولوں کے اوپر، وعزرتموہم، اور تم نے رسول کی مدد کی کافروں کے خلاف، وأقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور تم نے اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ بھی دیا، یعنی اخلاص کے ساتھ قرض دیا، تو لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، البتہ میں ضرور تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا۔ انسان نماز پڑھتا رہے، زکوٰۃ ادا کرتا رہے، اور قرض حسنہ دیتا رہے، اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان رکھے، رسول کی مدد کرتا رہے، تو ایسا انسان اللہ فرما رہے ہیں ہم ان کے گناہوں کو مٹاتے رہتے ہیں۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور البتہ تحقیق اللہ نے فرمایا ہم ان کو ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ فمن کف، اس کا میں نے کئی دفعہ مطلب بتا دیا ہے، آگے سے نہریں جاری ہونے کا مطلب اوپر سے بھی
نہر کے بالکل اوپر گھر ہو تب بھی یہ مراد ہو سکتا ہے، اور گھر بالکل سامنے ہو اور سامنے سے نہر گزر رہی ہو تب یہ مراد ہو سکتا ہے۔ امن کفر بعد ذالک، اب اتنے بڑے ایمان کے بعد پھر انسان اگر کفر کی طرف چلا جائے، فقد ضل سواء السبیل، تحقیق وہ گمراہ ہو گیا سیدھے راستے سے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے وعدے پورے کرو، اگر وعدے پورے نہیں کرو گے، جیسے دیکھو یہودیوں کے ساتھ کیا ہوا، عیسائیوں کے ساتھ کیا ہوا، تو ان کے ساتھ یہ ہوا تو تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اپنے وعدے پورے کر کے زندگی نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارو۔ اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔